عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے کونین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست کو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور جو آیت نمبر 82 ہے سورہ کہف کی، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے حوالے سے آخری آیت کریمہ تھی۔ اس کے بعد اب حضرت ذوالقرنین کا بیان ہے اور زمین کے گوشوں تک ان کے پہنچنے کا بیان ہے، یاجوج ماجوج کا بیان ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اگلی آیات یعنی حضرت ذوالقرنین اور ان کے واقعے کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں، کچھ باتیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ملاقات ہی کے حوالے سے جو غور طلب ہیں، میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے بیان کا آغاز ہوا تھا تو ساتھ میں ان کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے یہ فرمایا تھا کہ ہم اس وقت تک سفر کرتے رہیں گے جب تک دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جائیں۔ تو حضرت یوشع بن نون بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہو گئی، اس کے بعد سے دوبارہ حضرت یوشع کا بیان نہیں آیا کہیں پر بھی۔ تو حضرت یوشع کا جو واقعہ ہے بعد والا، وہ بیان نہیں ہے، تو آخر اس کے حوالے سے کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلا قول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو واپس کر دیا۔ یہ سب احتمالات ہیں، اور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کو جاننے پر دنیا اور آخرت کی سعادت منحصر ہو۔ بس بطور علم پہلا قول یہ ہے علماء کا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو واپس کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، بعد میں حضرت یوشع بن نون کا تذکرہ نہیں کیا،
تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ہی ساتھ ہوں حضرت خضر کے ساتھ، اور چونکہ حضرت یوشع تابع ہیں حضرت موسیٰ کے، تو اللہ رب العزت نے جو اصل ہیں، جو متبوع ہیں، جن کی اتباع حضرت یوشع کرتے تھے، جب اصل ہی کا ذکر ہو گیا تو تابع کے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل کا ذکر جو ہے کر دیا جاتا ہے اور تابع کا ذکر اس میں خود بخود آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں مردوں کے تابع ہیں، ہے نا؟ اصل جو ہے مرد ہے اور ان کی طبعیت میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا جب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تو خطاب خالی مردوں سے کیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اقیم الصلاۃ میں جو اقیمو کا حکم ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو آتو بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ جس میں صرف مرد آتے ہیں۔ لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ نماز خالی مردوں ہی پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا صرف مردوں ہی پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ تو جب اصل کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا، مرد کا ذکر کر دیا، تو عورتوں کا ذکر اس میں خود بخود آ گیا، کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ ویسے ہی حضرت یوشع بن نون چونکہ حضرت موسیٰ کے تابع تھے، لہٰذا اللہ پاک نے ذکر کر دیا متبوع کا، اور تابع کے ذکر کی اب کوئی حاجت نہیں رہی۔ اور ایک اور قول ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر چونکہ آب حیات تھا، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، حضرت خضر نے حضرت یوشع سے یہ کہا تھا نا کہ جہاں پر دو دریاؤں کا ملن ہو جائے اور جو سنگم ہو، وہی جگہ ہماری منزل ہوگی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں پر وہ دونوں دریا ملتے تھے، وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، جسے زنبیل میں حضرت یوشع نے بھون کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور کیوں زندہ ہوئی تھی؟ کیونکہ جو وہاں پر چٹان اور ایک پتھر تھا اس سنگم کے پاس، تو اسی کے نیچے آب حیات بہہ رہا تھا، اور اسی آب حیات کی تری جب مچھلی کو ملی تو وہ زندہ ہو گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے وہ آب حیات پی لیا، اور اس کے بعد ایک قول یہ ہے کہ ایک کشتی حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ نے دے دی، اور وہ اسی میں بیٹھ کر کے روانہ ہو گئے، اور قیامت تک وہ سمندر میں اسی کشتی پر سفر کرتے رہیں گے۔ یہ 3 قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، علماء کے اقوال ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مروی نہیں ہے۔ تو جو یہ تینوں اقوال ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک صحیح ہو، باقی اس بات کے جاننے پر دنیا اور آخرت کی کوئی سعادت منحصر نہیں ہے۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر نہ بھی جانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس امام نے جواب دیا، میں نے اس کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ تو کئی ساری چیزیں ہیں ایسی کہ اگر نہ بھی جانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ علماء کے 3 اقوال ہیں۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت خضر کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ علماء کے اقوال مختلف ہیں، کچھ علماء نے ولی بھی کہا ہے، اور کچھ علماء نے نبی بھی کہا ہے،
صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت خضر آج زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو اولیاء کے اقوال ہیں وہ اقوال کافی مشہور ہیں۔ اولیاء نے، صوفیاء نے حضرت خضر سے ملاقات کا تذکرہ اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ تو اس میں بھی علماء، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اصل بات کہ اگر آپ دیکھیں تو کئی سارے معاملات میں علماء کے، محققین کے جو اقوال ہیں آپ کو کافی مختلف ملیں گے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کے اقوال کا مختلف یہ ہونا اور علماء اور محققین کی مختلف رائیں ہونا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیق کی نشانی ہے، علم کی نشانی ہے کہ رائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو حضرت خضر کی زندگی کے حوالے سے مشہور صوفیاء کے درمیان اور اولیاء کرام کے درمیان یہ ہے کہ وہ باحیات ہیں۔ کئی حکایتیں بیان کی گئی ہیں، کئی صوفیاء اور اولیاء نے ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، مگر ایک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ آج جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی شخص باحیات نہیں ہوگا، آقا نے فرمایا ایک حدیث میں۔ تو اس حدیث کی عمومیت سے کچھ علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر بھی اس میں داخل ہیں، اگر اس وقت تو باحیات ہوں بھی تو حضرت خضر داخل ہیں۔ تو آقا کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آج کے 100 سال کے بعد کوئی بھی شخص روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی 100 سال کے بعد۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر باحیات ہوتے حیات ظاہری کے ساتھ آقا کریم کی زندگی میں، تو ان پر یہ لازم تھا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کا کلمہ پڑھتے، ان کے ساتھ غزوات میں حاضر ہوتے، جہاد کرتے، ضروری تھا، یہ فرض تھا، کیونکہ آقا کریم کی بعثت کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب کسی کو چارہ کار نہیں اس کے علاوہ کہ وہ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھے، آپ کی پیروی کرے۔ آقا نے فرمایا نا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے آج تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ تو حضرت خضر اگر زندہ ہوتے تو ضروری تھا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے، کلمہ پڑھتے اور آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے۔ تو ان دو دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کی موت ہو گئی۔ تو اس حوالے سے بھی علماء کی رائیں مختلف ہیں کہ وہ باحیات ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو کشف کے ذریعے ان سے ملاقات کا بیان کیا جاتا ہے، تو کشف کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر پیش کرو، اگر قرآن و حدیث اور شریعت جو ہے اس کشف کی تائید کر دے تو کشف ہمارے لیے قابل قبول ہے، ورنہ نہیں ہے، کیونکہ اصل تو شریعت ہے نا جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے، اصل بات ہے، مجدد الف ثانی علی رحمت و رضوان شیخ سرہند، جنہوں نے فتنہ اکبری کے خلاف مجاہدانہ کردار ادا کیا، تو انہوں نے اپنی مکتوبات میں اس بات کو لکھا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور
یہ بتائیں کہ حضرت خضر کے حوالے سے علماء کی رائے مختلف ہیں کہ وہ آج زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے مکاشفہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضرت خضر کی حیات یا موت کے حوالے سے اصل کیا ہے؟ تو ان کے دل میں خدا کی جانب سے یہ القاء کیا گیا کہ حضرت خضر، بلکہ یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت خضر خود ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہمیں موت آ چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، راہ حق کے مسافرین کی مدد کرتے ہیں، جو سالکین ہیں ان کی اعانت کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ بغداد پہنچنے والے تھے تو حضرت خضر آئے اور آ کر کے انہیں روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ دوبارہ ہم سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو 1 سال تک وہ بغداد سے باہر رہے، پھر دوسرے سال وہ آئے اور پھر کہا کہ ابھی رکیے، جب تک دوبارہ میں نہ آ جاؤں تب تک آپ بغداد میں نہیں جا سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری بار بھی روک دیا، اور ایسے بھی بہت سارے اولیاء سے ملاقات کا جو بیان ہے تو حضرت خضر کی روح نے بتایا حضرت مجدد الفسانی کو کہ مجھے موت آ گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سالکین ہوتے ہیں، سالکین یعنی راہ حق کے مسافر جو ہوتے ہیں، جو طریقت کی راہ پہ چلنے والے، معرفت کی راہ پہ چلنے والے، اللہ کی رضا کی راہ پہ چلنے والے جو ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کا قول یہ قول فیصل ہے کہ وہ حیات ظاہری کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ حصی زندگی کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے جب اپنے کاموں کی توجیہ بیان کی، کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، دیوار صحیح کر دی، اور حضرت موسیٰ نے بار بار اعتراض کیا، سوال کیا، تو فراق سے پہلے جب حضرت خضر نے توجیہ پیش کی تو جب کشتی کا بیان آیا کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھیڑا، تو حضرت خضر نے کہا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ آگے ایک بادشاہ تھا ظالم جو کہ صحیح سالم کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب لگا دوں تاکہ یہ مسکین لوگ جو ہیں اس سے اپنی گزر اوقات کریں کما کر کے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب لڑکے کو قتل کیا، جب اس کی توجیہ کی، تو حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَقُرْبًا، ہم نے چاہا، وہاں پر میں نے چاہا کہ میں کشتی میں عیب لگا دوں، اور لڑکے کے قتل کے معاملے میں یہ کہا کہ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، یعنی عیب لگانے کی نسبت فقط اپنی جانب کی کہ میں نے چاہا کہ عیب لگا دوں، لڑکے کے قتل کی نسبت اردنا، ہم نے چاہا، اپنی جانب بھی کی، اللہ پاک کی جانب بھی کی، کہ ہم نے چاہا کہ اللہ رب العزت اس لڑکے سے زیادہ صاف ستھرا کردار والا اور زیادہ رشتے کو نبھانے والا لڑکا اللہ پاک عطا کرے اس کے ماں باپ کو۔ ہم نے چاہا، اپنی جانب بھی نسبت کی اور
اللہ پاک کی جانب نسبت کی۔ اور جب خزانے والا مسئلہ آیا، جب دیوار کو جو ٹھیک کیا تھا، تو وہاں پہ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم بچے پہلے جوانی کی عمر کو پہنچے اور پھر وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو ذرا اسلوب میں واضح فرق محسوس ہو رہا ہے۔ کشتی میں عیب لگانے کی نسبت فقط اپنی جانب کی کہ میں نے چاہا کہ عیب لگا دوں۔ لڑکے کو جب قتل کرنے کا بیان آیا تو وہاں پر دونوں کی جانب نسبت کی، اپنی جانب بھی اور اللہ پاک کی جانب بھی۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا۔ جب دیوار کو ٹھیک کرنے کو جب بیان کیا تو فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا۔ آخر یہ اسلوب میں فرق کیوں؟ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ کشتی کا تختہ اکھیڑنا بظاہر کل کا کل عیب تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی غریب کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دے رہے ہیں، عیب لگا دے رہے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عیب ہے ظاہر میں۔ تو عیب کی نسبت حضرت خضر نے اپنی جانب کی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ عیب لگا دوں اپنی جانب۔ اور لڑکے کو قتل کرنا بظاہر تو قتل تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی بیان کی کہ اللہ پاک انہیں بہتر بچہ عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ دو باتیں تھیں، ایک تھی تبدیل کہ اس بچے کو بدل کر کے کوئی بہتر بچہ اللہ پاک عطا کرے گا، اور ایک قتل کرنا۔ تو قتل کرنا بظاہر عیب ہے، اور ایک شرارتی، دین سے دور، فاسق و فاجر بچے کے عوض نیکوکار اور پرہیزگار بچہ عطا کرنا، یہ حسن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو اس میں جب لڑکے کو قتل کیا تبدیل کے اعتبار سے کہ اس بچے کو بدل کر کے دوسرا متقی اور پرہیزگار بچہ اللہ پاک عطا کرے گا، یہ چونکہ حسن ہے اور بظاہر قتل کرنا عیب تھا، تو یہ چونکہ وہاں پر حسن کا بھی پہلو ہے، بچے کو بدل کر کے دوسرا بچہ دینے کے اعتبار سے، اور عیب کا بھی پہلو ہے قتل کرنے کے اعتبار سے، لہذا عیب کے اعتبار سے اپنی جانب نسبت کی، اور بچے کو بدل کر دوسرا بچہ دینے کے اعتبار سے رب کی جانب نسبت کی۔ تو فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا کہ اللہ پاک بدل کر کے دوسرا بچہ عطا کرے، یعنی اپنی جانب نسبت قتل کو کی، اور اللہ پاک کی جانب نسبت کی کہ اللہ رب العزت اسے دوسرا بچہ عطا کرے گا۔ اور جو دیوار کو سیدھی کر دیا حضرت خضر نے، یہ بظاہر کل کا کل حسن ہے، عیب تو نہیں ہے نا، کیونکہ کسی کا کام کر دینا، کسی کا خزانہ وہاں پہ رکھا ہے بچا دینا، تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، کل کا کل حسن تھا۔ لہٰذا یہاں پر نسبت فقط خدا پاک کی جانب کی، اور فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور جوانی کے بعد وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو حضرت خضر کی یہ مختلف جو اسالیب بیان ہیں، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی نیک کام ہو تو ہم اس کی نسبت اپنے رب کی جانب کریں، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی جانب، اپنے نفس کی جانب کریں۔ یہی ادب ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے، اسی کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ رب کی مشیت تو سب میں جاری ہے نا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ، ایمان مفصل جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، میں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تقدیر پر، کہ تقدیر میں چاہے خیر ہو چاہے شر ہو سب اللہ کی جانب سے ہے، خیر ہو چاہے شر ہو سب اللہ کی جانب سے ہے۔ ایک فرقہ پہلے گزرا ہے جس کا نام معتزلہ تھا،
معتزلہ، تو وہ اس معاملے میں اتنا حد سے بڑھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بندہ اپنے غلط افعال کا خالق خود ہے. یہ کہہ دیا کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کاموں کو خود پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی جانب نسبت کی جائے تو یہ عیب ہے. یہ معتزلہ نے کہا، ایک فرقہ پہلے. آج یہ فرقہ نہیں پایا جاتا. حضرت امام احمد بن حنبل کے مجاہدانہ کردار کا ثمرہ ہے. یہ اس دین پر اللہ رب العزت کا خاص احسان یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے نا تو اللہ پاک کسی نہ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس دین کو خالص کر کے اس کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی رب کی مشیت کا تقاضا ہے کہ کبھی کبھی اس دین کے پیروکاروں میں جب اصلی اور نقلی ایک ہو جاتے ہیں، پیروکاروں میں اصلی اور نقلی، جیسے پیروکار کتنے ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے کچھ لوگوں میں ملاوٹ ہو گئی اور سب ایک ہو گئے، تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی گمراہ فرقے کا بانی کھڑا کر کے ان نقلی پیروکاروں کو الگ کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے چھٹنی والے، ان کو چھانٹ دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتائیں، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. کیا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے جو دین کے نام پر، دین کی تعبیر و تشریح کے نام پر قرآن و حدیث کی جو ہے دلیلیں لیتے ہوئے اسلام کی منمانی تشریحات کر رہے ہیں، توضیحات کر رہے ہیں، اور ان کے فالوورز بھی آج کتنے ہیں؟ لاکھوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ لاکھوں میں کیسے ہیں؟ بس وہی جب دین کے پیروکاروں میں اصل کے ساتھ جب نقل آ جاتے ہیں نا تو اللہ پاک ایسے گمراہ گر علماء کو پیدا کر دیتا ہے، اور ان کی باتوں کو سن کر کے جو نقلی لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے تابع ہو کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اور ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ جس کا رشتہ قرآن سے، حدیث سے، رسول سے اور صحابہ سے جڑا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت کا انتظام ہے. تو جب معتزلہ کا فرقہ اٹھا تھا تو امام احمد بن حنبل نے بڑا عظیم کردار نبھایا، بڑا عظیم کردار. ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، معتزلہ کا، اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. قید کیا گیا حضرت امام احمد بن حنبل کو، کوڑے لگائے گئے. ہر کوڑے کے بعد کہا جاتا کہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ہر بار وہی نعرہ لگاتے، نہیں، بخدا قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. آپ کو پتا ہے جو قرآن ہمارے پاس مصحف میں لکھا ہوا موجود ہے نا، جس کو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، وہی اللہ کی صفت ہے، وہی اللہ کی صفت ہے، اور اسی کو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں. کوئی تلاوت کرتا ہے تو اسی کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا فضل ہے کہ ہم حادث، ہم مخلوق، ہم حادث کا مطلب پہلے نہیں تھے، پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیا تو پھر دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ہم حادث، ہماری زبان حادث، ہمارے کان حادث، ہماری قوت گویائی، ہماری قوت سماعت، ہماری قوت فم، ہماری تمام قوتیں حادث. مگر اللہ کا فضل، اس کی عنایت دیکھیں کہ ایک قدیم کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں رب کی توفیق سے. یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہمارے سامنے موجود ہے. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے آقا کریم ترغیب دلایا کرتے تھے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور اس کی تلاوتیں کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ صبح اٹھو اور پتہ چلے کہ قرآن مصاحف سے غائب ہو گیا ہے. قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ قرآن مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا نا. جب اٹھیں گے قرآن دیکھیں گے تو فقط سفید سفید ورق نظر آئے گا اور وہاں پر کچھ اور نظر لکھا ہوا نہیں آئے گا. ہاں، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو کہیں گے کہ ہم سنتے آئے ہیں اپنے باپ دادا سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے.
تو اس وقت جو رب کی توحید اور رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے وہ مومن ہوں گے۔ تو قرآن ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معتزلہ کا فرقہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ تو یہ فتنہ، معتزلہ کا فتنہ آج قلعہ کما ہو گیا، ختم ہو گیا، آج وہ پائے نہیں جاتے۔ تو انہی کا ایک ماننا یہ بھی تھا کہ بندہ اپنے گناہوں کا خود خالق ہے، جو گناہ والے کام کرتا ہے اس کو خود بندہ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ جو تم کام کرتے ہو وہ کام بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، خالق فقط اللہ ہے۔ کیونکہ اگر معتزلہ کا جو فرقہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق تو لاکھوں کروڑوں خالق ہو جائیں گے، ہر شخص اپنے غلط کام کو پیدا کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک معتزلہ ہی ایسا فرقہ ہوا ہے پوری یہ 14 صدی کی تاریخ میں جس نے آفیشیلی ایصال ثواب کا انکار کیا ہے۔ باقی کسی نے ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا ہے، سمجھ گئے؟ آج جو انکار کیا جاتا ہے نا، یہ خود اپنے مسلک کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہے، ورنہ صرف ایک معتزلہ ہے جس نے انکار کیا ایصال ثواب کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ انسان اپنے گناہ والے اعمال کا خود خالق ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ تقدیر کا خیر بھی خدائے پاک کی جانب سے ہے، تقدیر کا شر بھی اللہ پاک کی جانب سے ہے، اس کی مشیت کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن ہم چونکہ قصب کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے گناہوں کی جانب جاتے ہیں، لہٰذا ہم گناہ پر عذاب کا حقدار ہوں گے۔ اور اپنے ارادے، اپنے اختیار سے نیک کام کرتے ہیں تو ان نیکیوں پر ہمیں ثواب اللہ پاک عطا کرے گا، کیونکہ ارادہ ہے، اختیار ہے، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ ہم جب چاہیں اس موبائل کو اٹھا سکتے ہیں، ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ارادہ اختیار رب کی عطا کے بغیر ہے، ہر آن ہم رب کے محتاج ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو ہم اپنی پلکیں نہ جھپکا سکیں۔ تو ہر چیز کا خالق اللہ، سب کچھ اسی کی جانب سے، چاہے تقدیر کا خیر ہو چاہے تقدیر کا شر ہو، مگر یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب ہم سے کوئی نیک کام ہو تو اس کی نسبت رب کی جانب کریں کہ رب کی توفیق سے یہ ہوا، اس نے توفیق دی تب ہم نے یہ کام کیا۔ اور اگر گناہ ہو تو اس کی نسبت اپنے نفس کی جانب کرے کہ ہم سے یہ ہو گیا ہے کہ ذرا حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس پر ایک طاہرانہ نظر ڈال لیں ہم۔ یہ ابلیس نے خطا کی تھی نا، ابلیس نے خطا کی تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم سے بھی خطا اجتہادی بظاہر، کیونکہ ان کا ارادہ تو نہیں تھا یہ رب کی نافرمانی کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو ماں اور شما کے کیا اوقات کہ ہم کہہ دیں کہ ان سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب توبہ کی تو کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا ہم نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، اپنی جانب نسبت کی۔ اور ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تو وہ انڈائریکٹلی خود اپنے آپ کی جانب نسبت نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو افضل بنایا ہے، آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں افضل ہوا تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے جواز، کٹ حجتی، بحث دلیل کی، اور ایک اعتبار سے اپنے عمل کا جواز جو تھا وہ جواز رب کی تخلیق کی جانب پھیر دیا کہ مولا تو نے مجھے بنایا ہے بہتر، تو بہتر کیوں سجدہ کرے؟ اور حضرت آدم نے، آدمیت کیا ہے، ہم آدمی ہیں نا، ہم کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کو آدمی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، آدمی ان کی اولاد کو کہا جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟
تو ہم آدمی ہیں تو آدمیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور آدمیت کیا ہے؟ وہی والی ربنا ظلمنا انفسنا. خطا ہو تو اپنی جانوں پر ظلم کیا مولا ہم نے، اپنی جانب نسبت کریں. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد کہنے لگ جائیں کہ تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا. نہیں، یہ بے ادبی ہے. شان الوہیت میں بے ادبی ہے یہ کہ اگر غلط کام کریں تو اس کی نسبت ہم رب کی جانب کریں، بلکہ اپنی جانب نسبت کریں. دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے اللہ پاک کی جانب سے پہنچتی ہے، اور تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا. یہاں پر بھی ادب سکھایا گیا ہے، ورنہ چاہے تقدیر میں جو بھی فیصلہ ہو، انعام چاہے عذاب، سب تو خدائے پاکی کا فیصلہ ہوتا ہے نا. مطلب وہی چاہتا ہے تو ہمیں تجارت میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے، وہی چاہتا ہے تبھی نقصان ہوتا ہے. مگر اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یہ ادب سکھا رہا ہے، تنبیہ ہے. وما اصابک من سیئہ، تمہیں اگر کوئی عذاب پہنچے تو یہ تمہارے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ ادب ہے کہ ہم اپنے اچھے اعمال کی نسبت اللہ کی جانب کریں، یا اگر ہمیں نعمت ملے تو رب کی توفیق، رب کی عطا پر شکر ادا کریں، یا اور اگر کوئی عذاب کی صورت میں ہمارے پاس نقصان آ جائے تو ہم اپنے کرتوتوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ پتہ نہیں یہ کون سے میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ ادب ہے. یہ نہ کہنے لگ جائیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اور یہ بولی ایمان سے ہمارا رشتہ کاٹنے والی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ عام طور سے اور خاص کر عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مصیبتوں کو ہمارے ہی گھر کا راستہ دکھا دیا ہے. اس قسم کی باتیں ایمان کو لوٹنے والی ہیں، ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی. ایک شخص تھا، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک شخص تھا کہ ایک بارش ہوئی اور اس کی کھیتی برباد ہو گئی. یہ ہمارے یہاں کی بات ہے. تو کہنے لگیا کہ برداشت نہیں ہوا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، برداشت نہیں ہوا اور میری کھیتی کو برباد کرنے کے لیے بارش بھیج دی. 100 بار معاذ اللہ. تو باضابطہ ان کا پھر کلمہ پڑھا کر کے ان کو نکاح پڑھایا گیا. تو انسان کو اسی وجہ سے نا عقائد کے معاملے میں، فرائض و واجبات کے معاملے میں علم سیکھنا ضروری ہے. کون سی باتیں بولنے کی ہیں، کون سی باتیں بولنے کی نہیں ہیں، کون سی باتیں ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، کون سی باتیں جو ایسی ہیں جن سے ایمان بچ جائے گا، سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا کریم کی حدیث ہے کہ انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا، اس لفظ کی وجہ سے وہ رب کا مقرب ہو جاتا ہے، جنت سے قریب ہو جاتا ہے. اور انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس لفظ کی وجہ سے وہ رب کی رحمت سے دور اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو پھر ایمان ہی کا سودا کب ہم کر لیں پتہ نہ چلے ہمیں. اور ایسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا جب تعارف کرایا، حضرت ابراہیم نے، تو ہر جگہ ایک جانب سے آپ آیتیں دیکھیں تو وہ جو ہے آقا جو وہ رب کی جانب نسبت کر رہے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور مجھ کو ہدایت عطا کی. رب کی جانب نسبت ہے، پیدا کیا، ہدایت عطا کی. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، رب کی جانب نسبت ہے. لیکن جب بیماری کی بات آئی، سنیے گا یہ ادب کیا ہے، جب بیماری کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ وہ جو مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، نہیں، بلکہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اوپر سے کہ وہ مجھے، اس نے پیدا کیا، اس نے ہدایت عطا کی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، لیکن جب مرض بیان کرنے کی بات آئی نا
تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی مرض ایک مصیبت ہے، اس کی نسبت اپنی جانب کی، شفا دینا انعام ہے، اس کی نسبت رب کی جانب کی۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران میں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ یہاں پر بھی خیر کا ذکر ہے کہ تیرے ہاتھ میں مولا خیر ہے، تیرے دست قدرت میں۔ حالانکہ اللہ کے دست قدرت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ وہ جس کو چاہے خیر عطا کر دے، جس کو چاہے، وہ مالک الملک ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے انعام عطا کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ تو خیر و شر سب اسی کے ہاتھ میں، لیکن فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہاں بھی ادب، یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم انعام کی نسبت رب کی جانب کریں، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی نسبت اپنی جانب، اپنے شامت اعمال کی جانب اور اپنے کرتوتوں کی جانب کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک اور بات جو قابل غور ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، چونکہ بات اسی سے منسوب ہے، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں طریقت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، حقیقت تک رسائی کا ادعا کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ شریعت اور اعمال ظاہری کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ابھی تک چل رہے ہوں، یا پھر جو ظاہر بھی لوگ ہوں، جن کا طریقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر جن کے دل میں رب کی معرفت کا نور روشن ہو، جو رب کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے ہوں، جو حقیقت تک پہنچے ہوئے ہوں، جو طریقت کے راہی ہوں، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے شریعت کی اور شرعی احکام کی۔ کہ جیسے وہ مثال دیتے ہیں حضرت خضر کی، کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کی شریعت پر عامل نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس علم باطن تھا، ان کا باطن روشن تھا، ان کا قلب روشن تھا، ڈائریکٹلی یہ ان کے پاس رب کی جانب سے احکام، جو احکام تھے آتے تھے، لہٰذا ان کو شریعت کی حاجت نہیں تھی۔ آج بھی اگر کوئی علم باطن کے اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی حاجت نہیں رہے گی شریعت پر عمل کرنے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور جو اعمال ظاہری ہیں ان کی۔ تو اس قسم کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو امام قرطبی اپنے استاذ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والے شخص کو فوراً قتل کر دیا جائے گا، اس سے توبہ تک نہیں طلب کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کو معطل کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث کو معطل کرنا ہے، یہ شریعت کی گستاخی ہے، اور قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ماتر ذریعہ شریعت ہے، ایک ماتر ذریعہ شریعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص طریقت کی رٹ لگا کر کے شریعت سے اپنے آپ کو بے نیاز قرار دیتا ہے اور مثال حضرت خضر کی دیتا ہے، تو ایسا شخص ملحد ہے، زندیق ہے، بے دین ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ حضرت خضر جو تھے وہ تو خود نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، تو وحی ہی تو شریعت کا منبع ہے، وحی ہی تو شریعت کا منبع ہے، تو وہ بھی اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے۔ حضرت خضر جو تھے اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طریقت جو ہے سمندر ہے اور شریعت بس ایک اس سے نکلا ہوا چھوٹا سا دریا ہے، جو سمندر میں پہنچ گیا اس کو پھر دریا کی کیا حاجت ہے، اس قسم کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایسا شخص علم دین سے انتہائی کورا ہے۔ شریعت یہ ایسا نہیں ہے کہ دریا ہے اور طریقت سمندر ہے، بلکہ شریعت نام ہے ان تمام احکام کا جو ظاہری، باطنی
قلب کے، جسم کے، روح کے یا اخلاق کے حوالے سے جو اعمال اور احکام ہیں، تمام اعمال و احکام کا جو جامع ہے نا، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور جو طریقت ہے، طریقت کا تعلق فقط قلب سے ہے۔ کس سے ہے؟ قلب اور روح سے ہے فقط، یہ دل کے معاملات ہیں۔ اور شریعت کا تعلق قلب سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، اعضائے ظاہری سے بھی ہے، جو ہم ظاہری نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ان سے بھی ہے۔ اور جو قلب کے اعمال ہے، ریا سے بچنا، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، تواضع کرنا، سب سے محبت کرنا، سب کے اوپر رحمت رکھنا، یہ جو قلب کے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال بھی شریعت میں آ جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں شریعت اصل ہے اور سمندر ہے، اور طریقت اس کی ایک فرع اور ایک دریا ہے کہ جو کہ شریعت سے نکلی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام کے اقوال ایک نہیں ہزاروں ہیں کہ طریقت میں، کشف میں جو باتیں بھی پتہ چلیں، ان باتوں کا شریعت پر پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے اگر ان باتوں کی تائید ہو جائے فبہا، ورنہ وہ ساری باتیں رد کر دی جائیں گی اور چھوڑ دی جائیں گی۔ اصل ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اس کے اوپر جو ہم دیواریں اٹھاتے ہیں، یہ شریعت کا ظاہری حصہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ظاہری اعمال ہیں، جو دیوار ہم اٹھاتے ہیں، پہلی دیوار جو اٹھاتے ہیں، یہ شریعت کا ظاہری حصہ ہے۔ اور مستحبات، نوافل، اوراد و وظائف، یہ اس دیوار کے رنگ و روغن ہیں۔ جو ہم دیوار میں پلاسٹر کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے یہ سجا رہے ہیں، وال پیپرز لگا رہے ہیں، تو مستحبات، نوافل، اوراد و وظائف جو ہیں، یہ اس دیوار کے رنگ و روغن ہیں۔ اور یہ جب دیوار ہم اٹھاتے جائیں یہاں تک کہ یہ دیوار آسمان سے باتیں کرنے لگ جائے تو وہی طریقت ہے۔ جب آسمان تک دیوار پہنچ گئی نا تو طریقت ہے، سمجھ گئے؟ تو عقیدہ اصل ہے، تو طریقت کی دیوار چاہے جتنی اونچی رہے، بنیاد کی تو ضرورت پڑے گی نا۔ اور بنیاد تو بنیاد چھوڑیے، پہلی دیوار کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پہلی دیوار اگر ہٹا دی جائے تو اوپری دیوار باقی رہے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی 50 مالہ عمارت ہے، 50 مالے والی، اگر پہلا مالہ گرا دیا جائے تو باقی کے 49 مالوں کا کیا حال ہوگا؟ گراؤنڈ فلور اگر گرا دیا جائے تو سارے فلور جتنے اوپر گئے ہوں سب کے سب ختم ہو جانے اور گر جانے ہیں دھڑام سے۔ تو جتنا اوپر جاتے جائیں وہ طریقت ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ اور یہ بیچ والی جو پہلا گراؤنڈ فلور ہے، یہ اعمال ظاہری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یعنی طریقت کو حاجت فقط عقیدہ کی نہیں ہے، بلکہ طریقت کو ضرورت یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ طریقت والوں کو شریعت کی کوئی حاجت نہیں یا ظاہری اعمال کی کوئی حاجت نہیں، تو در حقیقت دین سے دور شخص ہے، دین سے دور شخص ہے۔ ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان سے۔ اور باتیں تو بہت ہیں اس حوالے سے، 10:15 ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کچھ اور باتیں مزید، اور اگلی آیات جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور ان کے سفر کا بیان ہے کہ کہاں کہاں تک پہنچے اور کن کن سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ پوری تفصیل ہم اگلی نشست آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا۔ یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الہ العالمین مالکہ بندہ نوازہ شاہ کریمہ ہم اس محفل میں حاضر ہوئے اور قرآن اور درس قرآن سے فیضیاب ہوئے مولا ہم سب کے اس عمل کو اس محفل کو اور ہماری حاضری کو قبول فرما ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے تمام محبوبان کا صدقہ اور وسیلہ فیضان اور شفاعت عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما جان و مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما اپنی رحمت و برکت میں سے حصہ وافر عطا فرما اور مولا یہاں پہ جتنے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے مالک سب کی جائز اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرما بالخصوص عالی جناب سید مسعود صاحب جن کی اہلیہ کی طبیعت سخت علیل ہے انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے تمام محبوبوں کے صدقے قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے مولا عالی جناب سید مسعود صاحب کی اہلیہ کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ زندہ رکھ اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین